میں حدیث نمبر 354۔ تو انبیاء اکرام کا جو کام ہے وہ علماء اور اولیاء کرتے ہیں، وہ یہ کہ علم کی وراثت کو لوگوں تک پہنچانا، تبلیغ کرنا، لوگوں کی اصلاح کرنا، اصلاح اعمال اور اصلاح عقائد۔ اور ظاہر ہے کہ تبلیغ کے لیے علم ضروری ہے۔ جاہل کبھی بھی یاد رکھیے نہ عالم ہو سکتا ہے، نہ مبلغ ہو سکتا ہے، نہ معلم ہو سکتا ہے۔ جو خود جاہل ہے وہ دوسرے کو کیا سکھائیں گا؟ جو خود ان پڑھ اور گوار ہے، جس کے پاس خود علم نہ ہو، وہ دوسرے کو کیا علم دیں گا؟ تو تبلیغ کے لیے سب سے پہلی شرط جو ہوتی ہے وہ ہے علم کا حصول۔ کسی تک دین کی کوئی بات پہنچانا ہے تو یہ ذمہ ان لوگوں کا ہے کہ جو علم سے واقف ہو، علم سے آراستہ ہو۔ علم ایک بہت عظیم نعمت ہے، اور یہ نعمت وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ اپنا فضل و کرم فرماتا ہے، علم کی نعمت سے نواز دیتا ہے۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ محض کتابیں پڑھ کر میں علم حاصل کر لوں گا، تو ظاہراً علم تو حاصل ہو سکتا ہے کتابوں سے، لیکن جب تک توفیق الہی نہ ہو، فضل الہی نہ ہو، کرم الہی نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتیں نہ ہو، تو وہ علم نفع بخش نہیں ہوتا۔ علم نفع بخش تب ہوتا ہے، علم میں تاثیر تب ہوتی ہے، اور اس علم کے ذریعے جو تعلیمات عام کی جاتی ہے، تعلیم میں اثر تب آتا ہے کہ پروردگار عالم کا ساتھ میں فضل و کرم ہو۔ اور اس کے بارے میں بھی حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کی دولت سے کسے نوازتا ہے۔ چنانچہ حدیث کے الفاظ ہیں، ان معاویہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا آقا کو کہ آقا نے فرمایا، یقول من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کا فقیہ بنا دیتا ہے، دین کا عالم بنا دیتا ہے۔ تو عالم وہی بنتا ہے جس پر فضل الہی ہوتا ہے، ورنہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ بہت سارے مدارسوں میں لوگ اپنے بچوں کو ڈال دیتے ہیں، لیکن بچے پڑھ نہیں پاتے، مدرسہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ اور ایسے بھی لوگ دیکھے گئے ہیں کہ جو کسی اور فیلڈ کے ہوتے، کسی اور لائن کے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، وہ اپنی اس دنیاوی لائن کو چھوڑ کر دین کی راہ میں آ جاتے ہیں اور بہت بڑے کارنامے انجام دے دیتے ہیں۔ تو علم کا حصول اور دین کی تبلیغ یہ فضل الہی سے میسر آتا ہے۔ اور یہ حدیث جو میں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو روایت کی، اس کو بخاری نے نقل کیا ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 71، صحیح مسلم بھی لائے ہیں، امام ترمذی نے بھی لکھا ہے اس کو، امام ابن ماجہ، بہت سارے لوگوں نے لکھا۔ اب آئیے یہ بھی جان لیجئے کہ علم دو طرح کا ہوتا ہے، علم کی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے علم جلی اور ایک ہوتا ہے علم خفی۔ علم جلی ظاہری علم، اور یہ ظاہری علم کی چیزوں سے حاصل ہوتا ہے، اساتذہ سے، کسی استاد کی بارگاہ میں علم حاصل کرتا ہے آدمی، اب وہ چاہے مدرسے میں ہو یا کسی عالم سے گھر میں جا کے پڑھے۔ دوسرا کتابوں کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے، مستند و معتبر علماء اہل سنت کی اگر کتابیں پڑھے تو علم حاصل ہوتا ہے۔ لیکن یہ علم ہوتا ہے ظاہری، جس کو علم جلی کہا جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے علم خفی، جس کو علم باطن بھی کہتے ہیں، علم لدنی بھی کہتے ہیں۔ تو علم ظاہر جن کو ملتا ہے وہ علماء ہوتے ہیں، اور علم لدنی اور علم باطن جن کو دیا جاتا ہے وہ اولیاء اکرام ہوتے ہیں۔ یا وہ علماء جو علم باطن سے بھی فیض یاب ہو جاتے ہیں تو وہ عالم سے بڑھ کر اولیاء اکرام کی فہرست میں آ جاتے ہیں۔ اور یہ علم لدنی اور علم باطل یا علم خفی جس کو کہا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے طفیل اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے، یہ اساتذہ سے نہیں ملتا، یہ کتابوں سے نہیں حاصل ہوتا۔ اس کی دلیل میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں، ان الحسن رضی اللہ عنہ قال العلم علمان، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت امام حسن کہتے ہیں کہ علم دو طرح کا ہے، علم دو ہے، فعلم فی القلب، ایک علم وہ ہے جو دل میں ہوتا ہے، فذالک العلم النافع، اور یہی علم ہے جو نفع بخش ہے۔ دل کا جو علم ہے، قلب میں جو الہام ہوتا ہے یا القاء کیا جاتا ہے،
یہ نفع بخش علم ہوتا ہے. کیوں؟ یہ علم قرب خدا بند قدوس عطا فرماتا ہے. بندہ اس علم کے ذریعے اللہ سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے. یہ بہت زیادہ نفع بخش ہوتا ہے. پھر آگے فرماتے وعلم علی اللسان، اور دوسرا علم ہوتا ہے جو زبان سے پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے. زبان کا ایک علم ہوتا ہے. فذلک حجت اللہ علی ابن آدم، اور یہ جو زبان کا علم ہے یہ بنی آدم پر، آدم کی اولادوں پر حجت ہے. تو حجت کیوں فرمایا؟ اس کی اگر تشریح میں جائیں تو بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے کہ علم باطن ظاہری عوام کو، ظاہری علماء کو سمجھ میں نہیں آتا. تو ہمارے لیے کون سے علم پر عمل کرنا ہے؟ ہمارے لیے کون سا علم حجت ہے؟ علم ظاہر جو زبان اور کتابوں کے ذریعے آیا. اس کو امام دارمی نے لکھا ہے، یہ حدیث کی سند بھی صحیح ہے. اس کو حافظ عراقی محدث ہے، وہ کہتے ہیں سندہ جید، اس کی سند جید ہے. اور امام سمودی کہتے ہیں اسنادہ حسن، اس کی اسناد جو ہے اس کی سند حسن ہے. یعنی یہ حدیث ضعیف نہیں ہے، قابل قبول اور معتبر ہے. امام دارمی نے اس کو لکھا ہے حدیث نمبر 3076. امام ابن مبارک جو امام بخاری کے مشائخ میں ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں میں ہے، ان کی کتاب الزہد حدیث نمبر 1161. امام ابن عبد البر نے اس کو لکھا جامع بیان العلم و فضلہ حدیث نمبر 1150. امام بحقی نے شعائب الایمان حدیث نمبر 1825. دہلمی نے مسند الفردوس حدیث نمبر 4018. امام منذری نے الترغیب و ترہیب حدیث نمبر 139. خطیب تبریزی نے مشکات المصابیح جس کو مشکات شریف کہتے ہیں ہم حدیث نمبر 270. امام سیوطی نے الجامع الصغیر حدیث نمبر 5717 پہ لکھا. اب اعلیٰ حضرت کے اگر ملفوظات پڑھیں تو پہلا ملفوظ یہی ملے گا کہ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ ایک بزرگ ہے، بہت بڑے ولی ہے. ان کا قول اعلیٰ حضرت نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے سفر کیا اور ایک علم لایا. سفر سے مراد جستجو کی، پڑھا، غور و فکر کیا، علم کی حال جستجو کیا، علم کے حصول کے لیے محنت کی، مشقت کی. کہتے میں نے سفر کیا، ایک علم لایا جس کو علماء نے بھی قبول کیا، خواص نے بھی قبول کیا اور عوام نے بھی قبول کیا. معاشرے میں 3 کیٹیگریاں ہوتی ہیں. ایک ہوتے ہیں علماء، دوسرے ہوتے ہیں خواص. خواص انہیں کہا جاتا ہے جو عالم تو نہیں ہوتے البتہ، لیکن دین کا علم کی سمجھ رکھتے ہیں، دین کی باتوں کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، علماء کی صحبت سے علم حاصل کرتے ہیں، علم کے فہم ہوتا ہے ان کو. اور ایک ہوتی ہے عوام. عوام کچھ باتیں سمجھتی ہے، کچھ نہیں سمجھتی. معاشرے میں 3 کیٹیگریاں ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں میں ایک ایسا علم لایا جس کو علماء نے بھی قبول کیا، خواص نے بھی قبول کیا اور عوام نے بھی قبول کیا. کہتے پھر میں نے جستجو کی، پھر سفر کیا، پھر ایک ایسا علم لایا جس کو عوام نہ سمجھ سکی. علماء نے قبول کیا، خواص نے قبول کیا. پھر سفر کیا، پھر ایسا علم لایا جس کو خواص نے نہیں سمجھا، عوام نے نہیں قبول کیا، علماء نے قبول کر لیا. اور فرماتے پھر سفر کیا اور پھر ایسا علم لایا جس کے سمجھنے سے علماء بھی قاصر ہو گئے. تو وہ کون سا علم تھا جو لائے؟ وہ الہامی علم باطن، علم لدنی جو اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص اولیاء کرام کو عطا فرماتا ہے. یہ وہ علم ہے. تو علم 2 طرح کے ہیں، ایک علم ظاہر اور ایک علم باطن. اسی طرح علماء کی بھی 2 کیٹیگریاں ہوتی ہے. جب علم 2 ہے تو اس کے حاصل کرنے والے بھی 2 ہوئے. ایک ہوتے ہیں علماء ظاہر اور ایک ہوتے ہیں علماء باطن. علماء ظاہر وہ کہ جو کتابوں سے گفتگو کرتے ہیں، بزرگوں کے اقوال سے گفتگو کرتے ہیں، روایتوں کو ایک دوسرے سے سن کر نقل کرتے ہیں. یہ ظاہری علم ہوتا ہے اور اس کا حصول کرنے والے علماء ظاہر کہلاتے ہیں. اور ایک وہ علم جو ڈائریکٹ اللہ سے حاصل ہوتا ہے، ڈائریکٹ رسول اللہ سے ملتا ہے. ایسے علوم کا جو حصول کرتے ہیں، ایسا علم جو حاصل کرتے ہیں، ان کو علماء باطن کہا جاتا ہے. یاد رکھیے ہر عالم ولی ہو ضروری نہیں ہے. یہ جملہ سن لے، ہر عالم، بہت سے عالم ہوتے ہیں لیکن فاسق بھی ہوتے ہیں. بہت سے عالم ہوتے علم بہت ہوتا ہے لیکن عمل پیرا اپنے علم پر نہیں ہوتے. بہت سے عالم ہوتے ہیں لیکن گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، جیسے اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوئی. یہ بھی کوئی جاہل نہیں تھے، بڑے بڑے عالم تھے. کئی کتابیں لکھی. تھانوی کے بارے میں دعویٰ کیا گیا کہ 1300 کتابیں لکھی اس نے. اب اللہ جانے کتنی لکھی، ہم نے تو کبھی کاؤنٹ کیا نہیں، لیکن اس کے جماعت کے لوگ کہتے ہیں بھائی 1300 کتاب اشرف علی تھانوی نے لکھی. لیکن اتنا باوجود اتنے علم کے بھی حالت کیا ہوئی؟ گمراہ ہوا. گمراہی نے ایسا کافر ہوا کہ علماء اہل سنت نے اس کے بارے میں کہا کہ ایسا کافر ہے کہ من شک فی کفرہ و ذابہ فقط کفر.
جو اس کے کفر اور عذاب